الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور وارثین نبوت اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ ان چاروں نعمتوں میں سے ہر نعمت کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اس نعمت میں ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کے زیر اہتمام معلمین اور معلمات کا پہلا افتتاحی اجلاس ہے۔ ہر سال کے آغاز میں جب تعلیمی سال ہمارا شروع ہوتا ہے شوال میں، تو شوال کی 11 تاریخ کو اساتذہ کرام کا اجلاس منعقد ہوتا ہے، اور اس موقع پر میری خواہش ہوتی ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں جو اساتذہ کرام، معلمین اور کام کرنے والا عملہ ہے، وہ تمام افراد ایک جگہ پر جمع ہوں، اور دیگر معلمین، اساتذہ جو مرکز سے وابستہ ہیں اور پاکستان یا دیگر ممالک میں رہتے ہیں، وہ براہ راست آن لائن گفتگو سماعت فرمائیں۔ اسی طرح ہماری معلمات اور وہ خواتین جو تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، وہ بھی اس گفتگو کو براہ راست سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد علماء کرام جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں وہ گفتگو کو سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں جو بنیادی بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ چونکہ ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کا یہ نظم ہے کہ ہم 11 شوال سے لے کر 15 شوال تک داخلے کرتے ہیں اور 16 شوال کو سبق کا آغاز کرتے ہیں،
کبھی کسی انتظامی مجبوری کی بنیاد پر ممکن ہے 15 شوال کو ہو جائے یا 17 شوال کو ہو جائے، ورنہ عموماً ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ 4 دن کے داخلے کے بعد 16 شوال کو 5 دن کے داخلے کے بعد 16 شوال کو سبق کا آغاز کر دیا جائے، اور سبق کے آغاز سے پہلے اساتذہ کرام سے کچھ بات ہوتی ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کا نظم یہ ہے کہ طلباء کرام داخلے کے لیے 11 شوال کو آنا شروع کریں اور اساتذہ کرام 10 شوال کو مغرب کی نماز سے پہلے مرکز پہنچ جائیں، اس لیے کہ طلباء یہ مہمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم اساتذہ یہ میزبان ہیں ان مہمانوں کے۔ مہمان کی قدر، مہمان کی منزلت اور مہمان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میزبان مہمان کے آنے سے پہلے پہنچے، اس لیے ہم اہتمام کرتے ہیں کہ اساتذہ کرام کو مرکز میں پہلے ہونا چاہیے۔ مہمان کے آنے سے پہلے میزبان کو صفائی کرنی چاہیے۔ ہمارے اہتمام ہوتا ہے کہ اساتذہ خود طلباء کے آنے سے پہلے مرکز کی صفائی کریں۔ مہمان کے آنے سے پہلے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں طلباء کرام کے آنے سے پہلے ان کے کھانے اور پینے اور رہنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ مہمان آئے تو اس کی راحت کا خیال کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو مناسب جگہ مہیا کی جاتی ہے۔ مرکز میں الحمدللہ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ داخلے کے دنوں میں رات عشاء سے لے کر فجر تک یا فجر سے لے کے عشاء تک کسی وقت بھی کوئی طالب علم آئے تو اس کے استقبال کے لیے طلباء کرام موجود ہوتے ہیں۔ بطور خاص اگر کوئی رات کو طالب علم آئے تو ظاہر ہے وہ دور سے آیا ہے، خدشہ ہے دروازہ بند ہو تو اس کو تکلیف ہو، نیا ہے، اس نے کھانا نہ کھایا اور کھانے کی جگہ نہ ہو، اس نے پانی پینا ہے، اس کو پیاس لگی ہو، گرمی کا موسم ہے، اس کو ٹھنڈا پانی چاہیے۔ بعض طلباء کو چائے کی عادت ہوتی ہے، سفر کے دوران ان کو چائے مل نہیں سکی، ان کے لیے اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تو آنے والے طلباء کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں کہ رات کے کسی حصے میں بھی آئیں تو ان کے لیے کھانا، چائے، ٹھنڈا پانی اس کا انتظام ہو۔ اس کے لیے اساتذہ میں سے کوئی استاذ اور طلباء میں سے کچھ طلباء اس خدمت پر مامور ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس دفعہ بھی تمام اساتذہ نے مشورے کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا ہے کہ کسی بھی آنے والے اس طالب علم کو تکلیف نہ ہو۔ میں اپنے اساتذہ کرام سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب سالانہ اجتماع پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ طلباء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، تو کیا ہم ان کو دل سے مہمان سمجھتے ہیں یا ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں سے اموال وصول کریں ان کو مہمان کہہ کر؟ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ مہمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر ہمیں اسی طرح ان کا اکرام کرنا چاہیے جس طرح کسی بڑے کے مہمان کا انتظام چھوٹے کرتے ہیں۔ میں مرکز سے باہر ہوں، میرا کوئی مہمان آئے تو آپ اساتذہ کتنا خیال کرتے ہیں کہ استاد جی کا مہمان ہے، اس کا خیال کریں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہو، اللہ جل جلالہ کا مہمان ہو، تو اس کا کتنا اکرام کرنا چاہیے، اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا تمام اساتذہ کرام اور عملہ کے تمام افراد کو اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ طلباء کرام آئیں گے پڑھنے کے لیے، اساتذہ نے ان کو پڑھانا ہے، اور طلباء آئیں گے سیکھنے کے لیے، اساتذہ نے ان کو سکھانا ہے۔ طلباء آئیں گے بننے کے لیے، اساتذہ نے ان کو بنانا ہے۔ دیکھیں، سکھانے والے کا خود سیکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔
پڑھانے والے کا خود پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے، بنانے والے کا خود بنا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمارا علم پختہ ہو، ہمارا عمل پختہ ہو، ہمارے اندر ادب ہو۔ ہمارا علم پختہ ہوگا، طلباء کا علم پختہ ہوگا۔ ہمارا کردار عمل پختہ ہوگا، طلباء کا عمل اور کردار پختہ ہوگا۔ اگر ہم با ادب ہوں گے تو طلباء با ادب ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ طلباء ٹھیک ہوں تو ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں طلباء نماز کا اہتمام کریں تو ہمیں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں نماز شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں طلباء تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کا اہتمام کریں تو ہمیں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں طلباء کرام قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں تو ہمیں تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں طلباء کرام کا صدقات کا مزاج بنے، ہمیں حسب استطاعت اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں طلباء کرام کا خادمانہ مزاج بنے تو پھر ہمیں خادم بن کے رہنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں طلباء کرام انسان بنے تو ہمیں انسان بننا ہے۔ میں ایک بات اساتذہ کرام سے خوش طبعی کے طور پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کا بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب باپ انسان ہو، تو انسان سے انسان کا بچہ پیدا ہوگا نا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ طلباء انسان کے بچے بنے تو پھر ہمیں انسان بننا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، وہ انسان کا بچہ بن، تو انسان باپ ہوگا تو آگے بچہ انسان کا بچہ ہوگا نا۔ تو ہم چاہتے ہیں طلباء انسان کے بچے بنے تو ہمیں انسان بننا ہے۔ ہم چاہتے ہیں طلباء بندے پتر بنے تو ہمیں پھر بندے پتر بننا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم بندہ بنیں۔ میں سب سے پہلے اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ طلباء سے پہلے ہم اساتذہ کو اپنی تربیت کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے، ہمیں اپنا خیال کرنا ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں طلباء کرام موبائل کا غلط ہی نہیں بلا ضرورت استعمال نہ کریں، تو ہم کو موبائل کا غلط اور بلا ضرورت استعمال چھوڑنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ طلباء میڈیا سے دور رہیں، ہمیں میڈیا سے دور رہنا پڑے گا۔ میں میڈیا سے دور رہنے کا نہیں، میڈیا میں رہ کر میڈیا وار کا قائل ہوں، لیکن جتنی ضرورت ہو بس اس سے زیادہ میڈیا استعمال نہ کریں، بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کریں، ضرورت کے مطابق کریں۔ میں یہ بات بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میڈیا ہم ضرورت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے استعمال کی جائے اس کے لیے فقہاء نے ضابطہ دیا ہے، الضرورات تقدر بقدر الضرورہ، کہ ضرورت کو اتنا ہی رکھا جاتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ بس ایک انسان بیمار ہے اور بیمار کو ضرورت ہے کہ اس کو دوا دی جائے، تو اتنی ہی دوا دیں گے نا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ دیں گے تو مرض بڑھ جائے گا، مرض ان کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی بلا وجہ دوا دیں گے تو مرض کوئی اور پیدا ہو جائے گا۔ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں۔ سخت گرمی میں آپ کو اے سی کی ضرورت ہے تو اے سی اتنا چلائیں نا جس سے گرمی ختم ہو، اتنا نہ چلائیں جس سے ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے۔ مجھے یہاں اس پر ایک بات یاد آئی کہ بہت سارے جگہوں پر میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کہیں اے سی 20 پہ چل رہا ہے، کہیں اے سی 16 پہ چل رہا ہے، اور گرمی ہے پھر اوپر کمبل لیا ہوا ہے۔ بھی سوال یہ ہے کہ گرمی میں کمبل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ ہم نے اے سی کو 16 پہ کر دیا۔ تو اگر اے سی کو 16 کی بجائے 25 پہ یا 28 پہ کر لیتے تو کمبل کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو ہم پہلے گرمی کو شدید سردی سے بدلتے ہیں، پھر کمبل کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں۔ اے سی اتنا چلائیں کہ جس سے ضرورت پوری ہو، اتنی ٹھنڈ نہ ہو کہ آپ کو کمبل بھی خریدنا پڑے، یہ مناسب نہیں۔ ہلکا اے سی رکھیں، ہلکا۔
ہمارے ہاں تو بہت سارے ایسے مشائخ تھے کہ جو اسی کے دور کے ہیں، میں پرانوں کی بات نہیں کرتا. مثلا ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا سعید خان رحمہ اللہ تعالی، تبلیغ جماعت سے تعلق تھا اور سعودیہ میں تھے. حضرت گرمی میں پنکھا استعمال کرتے ہاتھ والا، مہمان آتا اے سی چلا دیا جاتا، مہمان جاتا فرماتے اے سی بند کر دو، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ہاتھ کا پنکھا استعمال کر کے اپنا کام کر سکتا ہوں. جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے تو ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں. ضرورت ہونی چاہیے لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں. میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں طلبہ کرام مطالعہ کریں تو اس اساتذہ کا مطالعہ کا مزاج ہونا چاہیے. ایک معلمہ چاہتی ہے کہ میری طالبہ میری بچی مطالعہ کرے تو معلمہ کا مطالعہ ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں طلبہ کرام کو کتاب سمجھ آئے تو استاذ کو سمجھ کر کتاب سمجھانی چاہیے، اس پر زور دینا چاہیے، محنت کرنی چاہیے تو ظاہر طلبہ کتاب سمجھ آئے گی. ہم چاہتے ہیں کہ طالب علم صفائی پسند ہو، طالب علم کے مزاج میں طہارت اور نظافت ہو تو استاذ کے مزاج میں طہارت اور نظافت ہونی چاہیے. جب طالب علم دیکھے گا کہ استاذ صاف کپڑا پہنتا ہے طالب علم بھی پہنے گا. ہماری خواہش ہے کہ طالب علم سفید کپڑا استعمال کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پسند تھا، حتیٰ کہ آپ نے میت کو کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کفن سفید کپڑے میں دو، سفید کپڑا اچھا ہے. تو استاد کو سفید کپڑے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ طلبہ سر پہ پگڑی باندھیں تو ہمیں خود پگڑی باندھنی چاہیے. ہماری خواہش ہے طلبہ ٹوپی پہنے، خانقاہی پہنے تو استاد کو خانقاہی ٹوپی پہننی چاہیے. ہماری خواہش ہے طالب علم خوشبو کا استعمال کرے تو اساتذہ کو خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے. اور میں اس کی بہت ترغیب دیتا ہوں. دیکھیں میں اب بھی بیٹھا ہوں تو الحمدللہ میرے پاس خوشبو اب بھی موجود ہے اور میں بہترین اچھی خوشبو استعمال کرتا ہوں. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں. میرے پاس نہ ہو تو لوگ بھی دے دیتے ہیں. سال کے آغاز میں آپ کے علم میں ہے کہ میں تمام اساتذہ کرام کو خوشبو ہدیے میں دیتا ہوں، اپنی طرف ہدیہ بھی دیتا ہوں تاکہ اساتذہ کرام کے پاس خوشبو ہو، اساتذہ خوشبو کا استعمال کریں. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو ہماری خواہش ہے تو ہمیں چاہیے کہ خوشبو کا استعمال کریں تاکہ طالب علم خوشبو کا عادی ہو. ہماری خواہش ہے کہ طلبہ مسواک استعمال کریں تو ہمیں مسواک کا عادی بننا چاہیے. اب بھی آپ یقین فرمائیں یہاں یہ میرے پاس الماری ہے اور جہاں میں بیٹھتا ہوں یہ مجھے دکھائیں ذرا، یہ خوشبوئیں دیں. ان میں اس کا کتنا اہتمام کرتا ہوں آپ یہ اندازہ فرمائیں. وہ تسبیحات بھی مجھے دیں. یہ دیکھ جو یہاں میرے بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں بھی آپ دیکھیں گے میں نے کتنی تسبیحیں رکھی ہیں. آپ یہ دیکھیں گے میں نے کس طرح سے طور کی مسواکیں رکھی ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے کس قدر خوشبوئیں رکھی. کیوں؟ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آنے والے مہمان کو خوشبو دوں، میں آنے والے مہمان کو تسبیح دوں، میں آنے والے مہمان کو یہ چیزیں دوں، ٹوپیاں دوں. تو میں اپنے پاس جہاں جاتا ہوں چیزیں رکھتا ہوں. اب ظاہر ہے میں اچانک کہاں سے خریدوں گا، میں پہلے سے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. بھئی ٹوپی لے آؤ، یہ تسبیح لاؤ، یہ خوشبو لاؤ. میں عموماً اپنے متعلقین کو جن کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کا مزاج بناؤ کہ کسی شخص کو بھی ہدیہ دینا ہو آپ کے ہدیے میں ٹوپی، مسواک، خوشبو، تسبیح ہو. مزید گنجائش ہے پگڑی دو، مزید گنجائش ہے مصلی دو. میں پہلے آنے والے مہمان کو خواہش ہوتی جب میں بیرون ملک کسی جگہ پہ ہوتا تو میں ان کو وہاں کی مٹھائی دوں، کسی کے یہاں جاؤں تو وہاں کی مٹھائی لے کر جاؤں. پھر مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں. ایک تو مٹھائیاں ناقص ہیں، چینی اندر ہے، شوگر کے مریض ہیں اور تکالیف ہوتی ہیں اور کوئی استعمال کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. پھر مٹھائی جلدی ختم ہو جاتی ہے.
تو مجھے غلطی کا احساس ہوا. میں نے اس کے بعد مصلی دینا شروع کیا. یاد رہے گا، نماز پڑھیں گے، تسبیح پات ہوگی. آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں سالانہ خانقاہ اجتماع میں ہر آنے والے مرید کو ایک تسبیح اور مسواک دیتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کوئی ایک بندہ ہی شاید اسی رغبت سے استعمال کرے کہ میرے شیخ نے دی ہے. ایک بندہ اللہ کہنا شروع کر دے، اس کی بھی مغفرت ہو جائے، میری بھی ہو جائے. ایک بندہ مسواک کی سنت کا اہتمام کر دے تو اس کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے. تو میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں. میں ایک بات درمیان میں آ گئی، سادہ بھی کیا اور آگے بھی یہ بات کروں گا. یہ غلطی پر میں کہنے لگا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ طالب علم غلطی نہ کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غلطی نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم غلطی نہ کریں. ہم چاہتے ہیں اگر طالب علم سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگے اور معذرت کرے کہ میں نے غلط کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم معذرت کریں اور ہم کہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے. ابھی گزشتہ کل کا واقعہ ہے، ایک خاتون نے تحریر بھیجی اور میرے بارے میں بھیجی. اس نے کچھ باتیں لکھ دی کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں. اچھا، میں نے اس کو مکمل نہیں پڑھا تو میری طرف سے بعض احباب کو تحریر چلی گئی کہ بڑی اچھی تحریر ہے. تو مجھے ایک عالم کا رات کو میسج آیا، مولانا اورنگزیب صاحب ہری پور سے، کہ یہ تحریر مناسب نہیں ہے، ذرا آپ اس پہ غور کریں. تو میں نے اسے مذاق میں کہہ دیا، وہ کوئی اور اس کی مثال ہے تو پیش کریں. تو میں نے سمجھا انہوں نے مذاق کیا، میں نے بھی کر دیا، بات آئے گی ہوگی. میں سویا ہوا تھا تو اچانک ایسے آنکھ کھلی، میرے گھر والے نے کہا آپ کا فون آ رہا ہے. میں نے کہا بھی رات کو فون آتے ہیں، کون سنے؟ میں نے کہا چلو میں دیکھ ہی لوں. میں دیکھا تو میزبان کا فون تھا. میں نے فون کیا، بھی خیر رات پر مجھے فون کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مرکز سے فون آ رہا ہے، ذرا فوراً رابطہ کریں. میں نے رابطہ کیا، مولانا عبد الجمشید صاحب کا فون تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تحریر آپ کی طرف سے آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا میں نے پڑھی نہیں. میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو آپ ہوتے. تو مجھے شاید بہت غلط ہوا ہے. میں نے فوری طور پہ جن جن کو تحریر کی میں نے کہا بھی یہ غلط ہے، میری طرف منسوب نہ کی جائے، کسی نے غلط لکھا ہے اور میں سے برات کے اعلان فوراً. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کریں کہ ہم نے غلط کیا. فوراً غلطی کا اعتراف کریں کہ ہم نے غلط کیا ہے. ہم ایسا کریں گے، ہمارے شاگرد بھی ایسا کریں. میرا رمضان مبارک میں تراویح کا معمول ہے کہ میں الحمدللہ مکمل قرآن کریم تراویح سناتا ہوں، اور میری تراویح چلتی ہے پہلا پارہ کسی ملک میں، دوسرا کسی ملک میں، ایک تراویح کسی شہر میں، کسی شہر میں. الحمدللہ سالہ سال سے میرا معمول ہے. میں اساتذہ کرام کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں نے 1984 میں قرآن کریم کے غالباً 22 پارے حفظ کیے تھے. مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد جب میں نے 22 حفظ کیے تھے میں نے تب بھی تراویح میں سنائے، اور اس وقت سے لے کر آج 2025 ہو گیا ہے، کوئی ایک بھی میرا نامہ نہیں ہے کہ میں نے تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم نہ سنایا. جب 22 تھے وہ بھی سنائے، اس کے بعد میں مکمل سنا رہا ہوں. میری تراویح چل رہی تھی تو ہمارا 4 سالہ عالم کورس کا سال اول کا ایک طالب علم ہے احمد فیصل، اور بچہ ہے میرے ساتھ تھا. تراویح کے بعد مجھے کہتا ہے استاد جی آپ ایک بات فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات میری آپ کو غلط محسوس ہو، خلاف شریعت ہو تو آپ بتا دیا کرو یا پوچھا کرو. تو میں غلط تو نہیں کہتا، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو رمضان مبارک میں آج تراویح میں پارہ پڑھا ہے، آپ نے تیز پڑھا ہے، اتنا تیز پڑھا ہے کہ الفاظ کٹ رہے تھے. میں نے کہا بالکل میری غلطی. رات کو میں تراویح پڑھی تو کچھ لوگ اور بھی تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا احمد فیصل آج میں نے قرآن کریم ٹھیک پڑھا ہے؟ مجھے کہتے استاد جی بالکل ٹھیک پڑھا. تو میں نے ان حضرات کی موجودگی میں کہا کہ میں نے اس بچے سے اس لیے پوچھا ہے کہ کل اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے قرآن کریم اتنا تیز پڑھا ہے کہ حروف کٹ رہے ہیں. تو میں خوش ہوں کہ اس بچے نے میری غلطی نکالی ہے اور اس نے مجھے تنبیہ کی. اگر یہ مجھے تنبیہ نہ کرتا اور میں غلط قرآن پڑھتا رہتا تو بتاؤ میرا کیا بنتا؟ یہ تو میرا محسن ہے، میرا محسن ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کتنے واقعات ایسے سناؤں گا کہ میں غلطی کرتا ہوں اور ساتھی بتاتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری غلطی انہیں بتائی. میں نے اسی رات کو پھر
تحریر پڑھنے کے بعد مولانا اورنگزیب صاحب کا ویسا میں نے سنا، پھر میں نے واپس ان کو وائس میں نے بھی کیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میری غلطی پر متنبہ فرمایا ہے، آئندہ بھی کسی میری تحریر میں تقریر میں غلطی دیکھے تو مجھے بتا دیا کریں۔ اللہ اکبر، میں کس طرح یہ بات کہوں؟ جب ہم نے مر جانا ہے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آنا، اور وہاں غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ جو ہم غلطیاں یہاں کریں گے وہاں اعتراف کریں گے، لیکن وہاں اعتراف کرنے کا نفع نہیں ہوگا، وقت گزر جائے گا۔ کتنی قرآن کریم کی آیات ہے، کوئی کفار کے بارے میں ہے، کوئی منافقین کے بارے میں ہے، کوئی فساق مومنین کے بارے میں، کتنی آیات کہ جب حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت کا وقت آتا ہے تو پھر انسان کہتے ہیں اللہ واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نیک عمل نہیں کر سکا میں جاؤں اور کر کے آ جاؤں۔ اللہ میں ہرگز نہیں، اب نہیں ہو سکتا، وقت گزر گیا۔ وہم یسترخون فیہا، جہنم میں کفار چیخیں گے ربنا اخرجنا، اللہ میں نکال دے، واپس بھیج دے، نام صالح نیک عمل کر کے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ اگر تم خود کو ٹھیک کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ جہنم میں پڑے ہیں، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہمیں بھیج دے۔ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دفعہ جو اب ہم سے بات بھی نہ کرو۔ کیا بدلے گا ہمارا؟ میں اس لیے اساتذہ سے عرض کرتا ہوں اور پرانے والی معلمات سے عرض کرتا ہوں، غلطی ہو جائے تو اعتراف کرے۔ مسئلہ غلط بتا دیا، پتہ چل گیا، کل کو بھی مجھ سے مسئلہ غلط بتا دیا گیا، اعتراف کرو۔ اعتراف کرنے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کا۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے، توبہ کی توفیق ہوگی، اصلاح ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے متقین کی اوصاف بیان کی ہے، ان میں سے ایک صفت بیان کی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا۔ متقین کی صفت ہے، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ڈر نہیں جاتے، مانتے ہیں کہ ہم سے جرم ہوا ہے، مانتے ہیں ہم سے جرم ہوا ہے، مانتے ہیں، اعتراف کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے متکبرین، اکڑ خانوں اور کفار کے مزاج بیان کیا ہے، وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، کہ دل سے مانتے تھے بات ٹھیک ہے لیکن اکڑ کی وجہ سے انکار کر دیتے۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، کوئی غلطی ہو اعتراف کریں۔ طالب علم دوران سبق کہ استاد جی مجھے اشکال ہے، اشکال سنیں، سوال کریں، اس کا سوال سنیں، اس کا جواب دیں، نہیں جواب آتا تو جواب دیکھ کر آئیں، اس کی تیاری کریں، کل آ کر طالب علم کو مطمئن کریں۔ نہیں ہو سکتا تو کہیں کہ بیٹا مجھے اس کا جواب نہیں آتا، طالب علم غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ڈالیں، اعتراف کریں۔ اساتذہ کرام کو جو کتاب ملے اس کتاب کے پڑھانے کا حق ادا کریں، اگر حق نہیں ادا کر سکتے، اس فن سے مناسبت نہیں ہے، وہ فن صحیح آتا نہیں ہے، اس میں دلچسپی نہیں ہے، تو لازم تعلیمات، محتمم، انتظامیہ، جو بھی رواج ہو، ان سے درخواست دیں کہ میں اس کتاب کو نہیں پڑھا سکتا، میں اس کا حل نہیں ہوں، آپ کسی اور کو دیں، کوئی حرج، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جب لی ہے تو پھر محنت کریں۔ اور اگر کسی استاذ کو کوئی کتاب سمجھ نہ آئے، اپنے بڑے استاد سے پوچھیں۔ آپ یقین فرمائیں، میں نے یہ منظر اپنی زندگی میں زمانہ طالب علمی میں خود دیکھا ہے۔ میرے استاد
مولانا محمد عالم خان رحمہ اللہ تعالی، میں ان سے علم الصیغہ پڑھتا تھا، علم الصیغہ کے ہمارے استاد، سبق چل رہا ہے، دوران سبق میں نے سوال کیا اور اللہ ان کی قبر کے کروڑ رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ استاد صاحب سے اس کا جواب نہیں آ رہا، ہم دستگاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت مولانا عبد الحمید لاہوری دامت برکاتہم یہ بھی زندہ ہے، پیچھے سے گزرے، ہمارے استاد مولانا عالم صاحب نے کہا، عالم صاحب کو نازل تعلیمات بھی تھے، عالم صاحب بھی کہا یہ اس سوال کا جواب ان طلبا کو دے دیں، کچھ سے نہیں حل ہوگا۔ دوران سبق تمام طلبا کے سامنے، اور مولانا عالم خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، شیخ مولانا عبد الحمید لاہوری دامت برکاتہم چھوٹے تھے، اپنے سے چھوٹے سے بنوا رہے ہیں کہ ان کا یہ حل کر، مجھ سے نہیں حل ہوگا۔ میں تو خود ہی باتیں کیا، میں تو اپنے ساتھی کرام کو اس طرح دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میں یہ بڑی تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ اس بات کا خیال کریں، بہت خیال۔ اساتذہ چاہتے ہیں طالب علم کا ناغہ نہ ہو، طالب علم کی چھٹی نہ ہو، طالب علم وقت پر آئے، تو استاد کو چاہیے کہ اس کا ناغہ بھی نہ ہو، اس کی چھٹی بھی نہ ہو، یہ وقت پر طالب علم اسی طرح کرے۔ ہم نے اساتذہ دیکھے ہیں، حضرت مولانا اللہ اکبر قاری ابراہیم پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، جو مجھے کسی نے بتایا، فرمایا کہ 40 سال تک دستگاہ میں نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ میں ابھی حرم میں گیا تو ایک استاد ہے، مجھے ان کا بتایا غالباً قاری اللہ صاحب، کسی نے بتایا کہ فلاں استاد ہے، اس کے نبی کے استاد ہیں، 40 سال سے ان کا دعویٰ نہیں۔ عمان کا ایک شہر ہے سلالہ، وہاں پر عالم ہیں اور اللہ اکبر منورٹون کے فاضل ہیں، پاکستان بردان کے رہنے والے ہیں، وہ وہاں پاکستانی اسکول کے استاد ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں 30 سال تک استاد رہا ہوں، اور قاری عبید اللہ صاحب کہتے ہیں، مولانا عبید اللہ معروف و قاری بات، وہ فرماتے ہیں 30 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ اسکول 7:30 پر لگتا ہو اور میں 7:31 پر آیا، 30 سال میں ایک دن بھی کہ میں 1 منٹ بھی تاخیر سے آیا۔ اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے اپنا زمانہ طالب علمی کا واقعہ سنایا، اور میں 10 سال تک پڑھتا رہا ہوں، 10 سال میں میری شاید ایک نماز بھی ایسی نہ ہو کہ جو تکبیر اولیٰ اور صف اول کے بغیر۔ اس دوران فرمایا کہ میری 4 بہنوں کی شادی ہوئی، میں کسی ایک کے نکاح میں نہیں گیا، والدین فرمایا بیٹا تم پڑھتے رہو۔ آج بھی یہ لوگ زندہ ہیں، میں وہ پرانوں کی بات نہیں کرتا۔ امام اہل سنت والجماعت استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نفر اللہ مرکز، میں نے یہ واقعہ حضرت سے اپنے کانوں سے سنا، اور میں دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا، اور ایک رات مطالعہ کرتا رہا اور تاخیر ہو گئی، صبح آنکھ دیر سے کھلی، مسجد میں گیا تو ایک رکعت میری چلی گئی، فجر کی نماز کی۔ نماز کے بعد ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی نفر اللہ مرکز نے بلایا، اور بلا کر پوچھا کہ سرفراز تمہاری ایک رکعت کیوں گئی ہے؟ پر میں 40 سال گزر گیا، میں نے تکبیر اولیٰ نہیں جانی کہ میرے استاد نے مجھے پوچھا ہے، میرے استاد نے مجھے پوچھا ہے۔ میں اساتذہ کرام سے عرض کرتا ہوں، شاید میں اپنی بات جس درد سے کہنا چاہتا ہوں نہ کہہ سکوں، اور شاید میں یہ بات نہ پوری سمجھا سکوں۔ مجھے بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں کہ فلاں عالم ہے، فلاں ہے، میں ان کی عظمت کا قائل ہوں، تو ان کا گلا سا ہوتا ہے کہ تم ان سے استفادہ نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں میں عظمت کا قائل ہوں، لیکن آپ میری مجبوری کو سمجھو۔ جب میں اسکول پڑھتا تھا، بچہ تھا، اور جس شخص کی رات کی تنہائیوں کی عبادت نے میرے طرز کو بدلا ہے، میری زندگی کو بدلا ہے، وہ کون ہے؟ مولانا نذیر اللہ خان رحمہ اللہ تعالی گجرات میں، مدرسہ حیات النبی، مسجد حیات النبی، محلہ حیات النبی، حضرت
شیخ الاسلام حسین مدنی رحمہ اللہ کے دارالعلوم دیوبند کے فاضل. میں جس شخص کی دعا سے عملاً زندگی میری بدلی ہے اور میں کتب پڑھنے کے لیے نکلا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ محمد کلیات رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے فاضل شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد. ایک کپڑا جوڑا پہننے والا ہوں، جو بڑی سی چارپائی ہوتی ہے. میں اب ان کی زندگی کی واقعات کیا عرض کروں اور درجہ حفظ میں کیا ہوں. تو سب سے پہلے جن کے نام پہ میرے والد صاحب کو لکھ کے دیا ہے اور جن کی صحبت میں 1.5 سال رہا، امام اہل سنت والجماعت استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند فاضل اور شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شاگرد. اب میں نے آغاز یہاں سے کیا ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے بچپن درجہ ثانیہ والے سال سے میں جن اکابر کی مجالس میں شریک رہا ہوں اور جن کے پاس وقت گزارا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد جوانوی نور اللہ مرقدہ کراچی والے، شیخ العرب العجم حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ تعالی، ان کے جن کے ہاں میں نے سب سے پہلے اسلامی تعلق قائم حرم مکہ مسجد الحرام میں بیٹھ کر کی ہے اور اللہ اللہ کرنا سیکھا ہے. حضرت شیخ عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ اجل خلیفہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی. یہ میں چندے کے نام لے رہا ہوں. پہلے بچپن سے ان کو دیکھا ہے، جوانی چڑھتی میں ان کو دیکھا ہے. تو میں اب کیا عرض کروں کہ مشائخ آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا ہمارے مشائخ کیا ہے، علم کی پختگی کیا ہے، وقت کی پابندی کیا ہے. ہمارا ساتھی چک 7 چکیرا ہے، دارالہدیٰ مدرسہ ہے. حضرت مولانا قطب الدین رحمہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے اور جب 100 سال کی عمر ہوگی تب بھی دیکھا. حضرت وہاں پڑھاتے رہے، مجھے نہیں معلوم 30 سال یا 40 سال کتنا تھا. یعنی اتنی بھی ذات کی پختگی، میں آپ کو دیکھ کے باتیں کہہ رہا ہوں. حضرت جب بھی جاتے ہیں وضو کے لیے ایک جگہ پر بیٹھنا ہے اور ایک جگہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتے، اسی جگہ پر ہاتھ رکھ کے اٹھتے. سارا سال تک معمول چلتا. اللہ اکبر. آج وہاں پہ صدر مدرس حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہ، ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے اور دورہ حدیث میں 600 میں سے 601 نمبر لیے. ہم نے ان کو دیکھا. میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ ایسے بنے تو ہمیں ایسا بننا چاہیے. میں یہ خلاصہ ہے میری باتوں کا. میں اساتذہ سے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، معلمات سے کہہ رہا ہوں، اور میں اس پر اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے مرکز کے اساتذہ، ہمارے مرکز کی معلمات، یہ جو کہ تمام میرے شاگرد بھی ہیں، مجھ سے اصلاحی تعلق بھی ہے، تو میرے اولاد کی طرح ہے. میرے رشتوں میں دل اولاد کی طرح خون سے بڑھ کر میرا ان سے تعلق ہے اور میری بات کو آخر سمجھ کے قبول فرماتے ہیں تو مجھے ان کی فکر بھی رہتی ہے. اس لیے میں بڑی تاکید سے باتیں معلمین اور معلمات سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر طالب علم کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہوں ہم ایسے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں کتنے اساتذہ کا تذکرہ کروں، کس کس کا نام لے کر کروں. اب ظاہر ہے میرے پاس کارگزاری آ رہی ہے کیونکہ میں نے اساتذہ کرام کو کہا تھا 11 شوال تک آپ حضرات مجھے کارگزاری رمضان کی لکھو. مختصر سی 3 باتیں لکھو. رمضان میں آپ کے معمول کیا تھے اور رمضان مبارک میں آپ نے مرکز کے لیے اموال کیا جمع کیے اور رمضان مبارک میں مرکز میں آپ نے داخلے کتنے کروائے. اعمال، اموال، افراد، یہ 3 چیزیں مجھے بتاؤ. اتنی اچھی اچھی کارگزاری آ رہی ہے کہ میرا دل خوش ہو اور میرا جی چاہتا ہے کہ مجھ سے منتظر کھانے کسی طرح سے میں کس کی یقین پر میں
کارگزاری میں. میں یہ صرف اپنے اساتذہ کرام کو بات سمجھا رہا ہوں. میں اگر آپ سے کہتا ہوں تو میں اس پہ عمل کروں. اس کے بعد کہتا ہوں میرے ذمہ ہدف تھا کہ رمضان میں کتنے اموال تو نے اکٹھے کرنے ہیں. الحمدللہ میں نے وہ کیا. میں اس کے لیے جاگا ہوں. میرا ہدف تھا کہ میں نے افراد داخل کرانے. بحمد اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں نے داخلے کے لیے افراد کو، حضرات، خواتین، بچوں کو متوجہ کیا اور آپ کو نظر آئے گا داخلے ہوئے. میرا ہدف تھا کہ میں نے رمضان کو امال کے ساتھ گزارنا ہے. تو بحمد اللہ تعالیٰ سفر رہے، شہروں کے رہے، ملکوں کے سفر رہے. اس کے باوجود بھی پورے رمضان میں اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یومیہ صلاۃ و تسبیح کی پابندی رہی. تلاوت، اذکار، اسماء حسنہ، صلاۃ و سلام پابندی رہی. جب میری پابندی ہے تو میں اساتذہ سے کہتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب اساتذہ کی بات لکھتے ہیں تو ساجی الحمدللہ میں نے پورا رمضان ہر روز صلاۃ و تسبیح پڑھی. ساجی میں نے پورا رمضان ہر روز اشراق، چاشت، تہجد پڑھے. میں نے تلاوت کی ہے. اور جو ترتیب میں نے بتائی ہے میں اب بھی اساتذہ سے کہتا ہوں کہ تمام اساتذہ اس کی پابندی کریں. جو حافظات، معلمات ہیں وہ بھی اس کی پابندی کریں. پابندی کیا کرنی ہے؟ نمبر 1، اوپر دیکھ کر تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ابتدائی طور پر اگر قرآن کریم کا چند ایک پاؤ، پھر اس پاؤ کو دن کو نوافل میں، پھر اس پاؤ کو رات تہجد میں 4 میں گزرتا ہے. پھر پونا پر اسی ترتیب سے، پونا پر اسی ترتیب سے آپ کے یہ گزر جائیں گے 1.5 ماہ کے لگ. پھر اس کے بعد آپ نے نہ پھر آدھا پر 2 ماہ گزر جائیں گے اسی ترتیب سے. پھر پونا پر 1 ماہ 1.5 ماہ کے درمیان وقت لگے گا. پھر 1 پر 1 ماہ لگے گا. ادھر آپ کا رمضان آ جائے گا. پھر دیکھیے آپ کو رمضان مبارک میں کس طرح قرآن کریم میں سنانے کا مزہ. مجھے بہت خوشی ہوئی مفتی محمد عاطف نقوی صاحب کو میسج آیا کہ ساری آپ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق میں نے سال گزارا ہے تو رمضان میں ایک غلطی کے بغیر میں نے قرآن کریم تراویح کے اندر سنا. میں بہت خوش ہوتا ہوں. دل سے دعائیں نکلتی ہیں جب یہ کارگزاری آتی ہے. معلمین کی یا معلمات کی بہت دل خوش ہوتا ہے. جن کی کارگزاری کمزور ہوتی ہے دل تڑپتا ہے. دعائیں کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں. اور یہ ایک عالم استاد کی شان ہے. ہمارے پیغمبر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا دنیا کو چھوڑ جانا بھی خیر ہے. کیوں؟ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے جانے کے بعد اگر تم نیکی کرو گے تو میں حمد اللہ علی اس پر اللہ کا شکر ادا کروں. اگر تم گناہ کرو گے تو میں تمہاری استغفار کروں. تو معلم کی شان تو یہ ہے کہ شاگرد سے خیر کی خبر آئے تو شکر ادا کرے، اور اگر گناہ کی اطلاع ہے تو اس کے لیے استغفار. تو اساتذہ کو یوں رہے. ہم چاہتے ہیں طالب علم ایسے بنے، طالب علم ایسے بنے. تو پھر ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ طالب علم ہم خواب ہو، استاد کو ہم خواب ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں طالب علم کے اندر جذبہ خدمت ہو، استاد کو خادمانہ مزاج رکھنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں طالب علم وقت کی پابندی کرے، استاد کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں طالب علم مطالعہ اچھا کرے، استاد کو مطالعہ اچھا کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں طالب علم کا علم پختہ ہو، استاد کا علم پختہ ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں طلبہ اعمال کی پابندی کریں، استاد کے اعمال کی پابندی ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں طلبہ ذکر کا اہتمام کریں، استاد کو ذکر کی پابندی کرنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں طالب علم اشراق تک بیدار رہے اور مسجد میں رہے، تو استاد کو بھی چاہیے اشراق تک مسجد میں رہے. وہ گزر نہ ہو، مسجد میں رہے، گزر ہو، باہر ہو، لیکن اشراق تک جاگتا رہے اور اشراق پڑھ کے اپنے دیگر کاموں میں لگے. تو گزر ہو کر سکتا ہے، یہ فرض پر واجب نہیں ہے.
یہ وہ سنت موقدہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تو گناہ ہوگا، لیکن ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں آج کی گفتگو پوری اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ اساتذہ کرام کو کیسا ہونا چاہیے۔ اساتذہ کرام کو یوں رہنا، اساتذہ کرام کو یوں رہنا۔ پھر طلبا کے لیے اللہ سے رات کو اٹھ کے مانگے، طلبا کے لیے دعائیں مانگے، طلبا کے لیے دعائیں مانگے، طلبا کے لیے اٹھ کر مانگے، طلبا کرام کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ کوئی طالب علم آئے گا صاحب حیثیت ہوگا، کوئی طالب علم آئے گا غریب ہوگا، کوئی طالب علم آئے گا آنکھیں ہوگی، کوئی ایک آدھ آئے گا نبینا ہوگا۔ طلب آئیں گے درست ہوں گے، کوئی ایک آدھ ٹانگوں پاؤں سے معذور بھی آئے گا، ہم نے سب کا خیال کرنا۔ طالب علم ہوں گے خوبصورت ہوں گے، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا رنگ اچھا نہیں ہوگا، جس کی شکل خوبصورت نہیں ہوگی، جو مالدار نہیں ہوگا، اور علاقہ یہ تو بات ایک چھوٹا شمار ہوتا ہوگا۔ ہم نے دیکھنا کہ طالب علم اس کا بھی ہم نے خیال کرنا، ہم نے اس کو بھی توجہ سے دیکھنا، ہم نے اس کے ساتھ میں محبت اور شفقت والا معاملہ رکھنا۔ میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے کر رہا ہوں کہ ہم نے معلم بن کے جینا ہے، اور معلم کیسا؟ جیسا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کا معلم کیسا؟ سید الفقہا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ معلم کیسا؟ ہمارے سامنے اسوہ حسنہ ہونا چاہیے، سرور عالم سید الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے تمام انبیاء علیہ السلام ایمان کا حصہ ہے، تمام صحابہ کرام اہل بیت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم تمام اکابرین امت کی قدر کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی رائے کا اہتمام کرتے ہیں، ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اپنے اکابرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن میں اساتذہ کرام سے کہتا ہوں، پوری تاریخ میں جب آپ نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شاہ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے خدا نے معلم بنا کے بھیجا۔ صحابہ کرام کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، کیسا معلم۔ پھر ایک تاریخ گزری ہے، پھر ایک معلم آیا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ معلم، آپ ذرا ان معلمین کی زندگی کو دیکھیں نا، اپنے طلبہ سے محبت، اپنے شاگردوں سے پیار، اپنے شاگردوں کی ضرورتوں کا خیال، اپنے شاگردوں کی تربیت، اپنے شاگردوں کی جانے کے بعد ان کا خیال رکھنا۔ میں کس کس کا کون کون سا واقعہ سناؤں، کس کس کا کون کون سا واقعہ سناؤں۔ آپ اہل علم ہیں، آپ کے پاس مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے، علم مجھ سے زیادہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے اور سنتے ہوں گے۔ بس میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت، میں بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے معلم بننا ہے، ہم نے افراد پیدا کرنے ہیں، رونا چھوڑ دیں۔ ہم یہ رونا چھوڑ دیں، کہت الرجال ہے، افراد نہیں ہیں، کام کون کرے گا۔ ہم میدان میں کھڑے ہوں، ہم رجال ہیں، ہم کام کریں، ہم میدان میں ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم اپنے اکابر کی میراث کو لے کر چلیں گے۔ ہم قرآن کریم کے الفاظ کا، قرآن کریم کے معانی کا، قرآن کریم کی عملی زندگی کا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، صحابہ کرام اہل بیت کی عظمت کا، ائمہ فقہا ان کی عظمت کا، اور اپنے اکابرین اہل السنت والجماعت تمام اکابرین کا ہم دفاع کریں گے۔ ہم ان کے کاج کو لے کر چلیں گے، دنیا کے کونے کونے تک صحیح دین کو پہنچائیں گے، اور عملی شکل میں ہم دین کو پیش کریں گے۔ صرف علوم سے بات نہیں کریں گے، اپنی عملی زندگی سے بات کریں گے۔ ہم نے اپنے اکابر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور عملی زندگی پیش کرنی ہے۔ یہ رونا چھوڑ دیں۔ میں تمام حضرات سے کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے مزاج کو سمجھیں۔ کبھی بھی آپ نے اور میں نے، ہم نے کبھی بھی اپنے اہل حق علماء کے خلاف بولنا نہیں، علماء اہل حق کے خلاف سوچنا نہیں، علماء اہل حق کے خلاف فضا نہیں بنانی۔
اگر کسی کے اندر کوئی خامی، کوتاہی، کوئی غلطی بھی آ جائے تو براہ راست ان سے مل کر سمجھانے کی کوشش کریں، میڈیا پر نہ لائیں، تحریروں پر نہ لائیں، پگڑیاں نہ اچھالیں، یہ ذہن بنائیں۔ پہلے ہی علماء کے خلاف ایک مزاج بنی ہے، ہم نہ کریں۔ جب یہ ہمارا مزاج بنے گا، ہمارے طلباء کا مزاج یہ بنے گا۔ ہم درسگاہوں میں اپنے طلباء کی ذہن سازی اپنے علماء کے خلاف کریں گے تو طالب علم کی ذہن سازی بہت زہریلی ہوگی، آگے یہی ذہن سازی چلے گی اور امت میں انتشار، افتراق اور تشدد، تفرق پیدا ہوگا۔ ہم نے اس کو ختم کرنا عملی زندگی سے۔ غیبت کبھی نہ کریں اصلاح کے نام پر، نہ کبھی نہ کریں۔ بلا وجہ جن موضوعات کو بیان کیے بغیر کام چل سکتا ہے ان کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے طلباء کے عقائد کو پختہ کرنا ہے، یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ طلباء کرام کو مسائل سکھانے ہیں، طلباء کرام کی اخلاقی زندگی درست کرنی ہے۔ میں 20 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میری خواہش ہے آپ دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے، اللہ مجھے وسائل دے، اللہ میری عمر میں برکت دے۔ دعا کریں کہ میں دنیا بھر میں یہ کام کر سکوں۔ میری خواہش ہے میں دنیا کے کونے کونے میں ایسے مراکز قائم کر دوں جو عقائد کے لیے درس سکھاؤں، مسائل کے لیے تعلیم ہوں اور تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ ہوں۔ ایک ہی مرکز میں تینوں کام ہوں، عقائد بھی پڑھائے جائیں، مسائل بھی بتائے جائیں اور امت کی اصلاح کر کے اخلاق بھی ان کے درست کیے جائیں۔ میری خواہش ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم تمام اس بات کی نیت کریں، ہم تمام اس بات کا عزم مصمم کریں، ہم تمام بالکل سنجیدگی کے ساتھ ان امور پہ غور کریں کہ ہم نے کرنا۔ مرکز یہ میرا شخصی ادارہ نہیں ہے، یہ آپ سب کا ہے۔ جتنا حق میرا ہے اتنا آپ کا ہے۔ آپ کا مہمان میرا مہمان، آپ کی عزت میری عزت ہے، آپ کے مسائل میرے مسائل ہیں، آپ کے علم میں ہے میری گزشتہ زندگی بھی، اور میں آئندہ کے لیے بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہوں جیسے باپ بیٹے کے ساتھ، اور آپ میرے ساتھ ایسے کھڑے ہوں جیسے اولاد باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کھڑے ہوتے معلمین ایسے ہوں جیسے بیٹے، معلمات ایسی ہوں جیسے بیٹیاں۔ میں باپ کی طرح ہوں، تم بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اصلی شکل میں دین کو امت کے سامنے جو اکابر نے ہمیں دیا ہے، ہم اس میراث کی حفاظت کریں گے اور اس کو آگے منتقل انشاءاللہ۔ تو جو مرکز کا نظم اس کی پابندی کریں اور اس کے مطابق کریں۔ کہ میں نے ابتدائی کچھ گفتگو، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ ہماری باتیں ہوتی رہیں گی، باتیں جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہ میں یہاں موجود ہیں، وہ بھی موجود ہے، اور دیگر ہمارے ساتھ کرام بھی موجود ہیں۔ تو مرکز کے نظم کے حوالے سے باقی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ مفتی صاحب ویسے ہی وہاں بیٹھ کر اساتذہ کو بتا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق